ایک دور دراز شہر میں جہاں کاروبار کی گہما گہمی عروج پر تھی، عبداللہ نام کا ایک نوجوان سوداگر رہا تھا۔ وہ دیانت، امانت اور سچائی کا فکر تھا۔ اس کے پاس مولت و زیادہ نہیں تھی، مگر اس کی شرط دور کا سکے بہترین اخلاق اور سچے کاروبار کی وجہ سے پھیلی ہوئی تھی۔ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا تھا، کبھی ملاوٹ نہیں کرتا تھا اور کبھی کسی کا حق نہیں مارتا تھا۔ اس کا اصول تھا کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے ہے اور اسی کے رضا کے لیے ہر کام کرنا چاہیے۔ اس کے برعکس اسی شہر میں ہارون نام کا ایک اور سوداگر تھا جو بہت امیر اور لالچی تھا۔ وہ ہر وقت دوسروں کو دھوکے دینے، جھوٹ بولنے اور ناجائز منافع کمانے کے طریقے سوچتا رہتا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ دنیا میں وہی کامیاب ہوتا ہے جو چالاک ہو۔ وہ عبداللہ کی سچائی اور دیانت کا مذاق اڑاتا تھا اور کہتا تھا کہ آج کل کے زمانے میں سچ بول کر کوئی امیر نہیں بن۔ ایک دن شہر کے سب سے بڑے اور مالدار تاجر ابراہیم نے، جو اپنی راست بازی اور خدا ترسی کے لیے مشہور تھا، ایک بڑا کاروباری معاہدہ پیش کیا۔ اس معاہدے میں بیرون ملک سے نایاب اشیاء درآمد کرنی تھیں اور یہ کام صرف فاسد سوداگر کو ملنا تھا جو سب سے زیادہ قابل اعتماد ہو۔ ہارون نے فوراً اپنے آپ کو پیش کیا اور طرح طرح کے جھوٹے وعدے کیے تاکہ یہ معاہدہ سے مل جائے۔ اس نے اپنے دولت اور تعلقات کا خوب رب ڈالا۔ ابراہیم نے سب کی باتیں سنے مگر کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ رات کو اس نے استخارہ کیا اور اللہ سے رہنمائی طلب کی۔ صبح جب وہ اپنی دکان پر آیا تو اس نے عبداللہ کو بلایا اور اس سے پوچھا، کیا تم یہ معاہدہ سنبھال سکتے ہو؟ عبداللہ نے جواب دیا، حضور، میں اپنی صلاحیت کے مطابق بھرپور کوشش کروں گا اور پوری دیانت کے ساتھ کام کروں گا۔ میں کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ ابراہیم نے اس کی سچائی کو محسوس کیا اور یہ بڑا معاہدہ عبداللہ کو دے دیا۔ ہارون اور دوسرے تاجر حیران رہ گئے اور عبداللہ کا مذاق اڑانے لگے کہ یہ تو بڑا گھاٹے کا سودا ہے۔ عبداللہ نے بہت محنت اور لگن سے کام کیا۔ وہ اپنے ملازمین کے ساتھ بھی بہت مہربان تھا۔ اس نے بہترین معیار کی چیزیں خریدیں اور وقت پر انہیں شہر پہنچا دیا۔ سفر کے دوران سے کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کبھی ڈاکوؤں کا خوف تھا تو کبھی موسم کی خرابیاں، مگر اس نے اللہ پر بھروسہ رکھا اور اپنی سچائی کو قائم رکھا۔ اس نے کبھی ایک پائی بھی ناجائز طریقے سے نہیں لیا اور تمام حسابات انتہائی شفاف۔ جب سامان شہر پہنچا اور ابراہیم نے اس کی جانچ پڑتال کی تو وہ حیران رہ گیا۔ عبداللہ نے نہ صرف بہترین معیار کی اشیاء لائی تھیں بلکہ اس نے لاگت میں بہترین بچت کی تھی جو کسی نے سوچی بھی نہ تھی۔ ابراہیم کا معاہدے سے بہت زیادہ ہم نافع ہوا اور وہ عبداللہ کی دیانت اور کاروباری صلاحیت سے بہت متاثر ہوا۔ ابراہیم نے عبداللہ کو نہ صرف اس کا حق دیا بلکہ اپنی خوشی سے اسے بہت بڑا انعام بھی دیا۔ یہ دیکھ کر ہارون اور دوسرے تاجروں کو بہت شرمندگی ہوئی۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ وہ عبداللہ کا مذاق اڑاتے رہے تھے۔ ابراہیم نے شہر کے تمام تاجروں کو اکٹھا کیا اور کہا، تم سب نے دیکھا کہ دنیا کی دولت اور چالاکی وقتی کامیابی دے سکتی ہے، مگر حقیقی برکت اور دائمی کامیابی صرف سچائی، دیانت اور اللہ پر بھروسے سے ملتی ہے۔ عبداللہ نے اپنی سچائی سے نہ صرف میرا بھروسہ جیتا بلکہ اپنے لیے بھی اللہ کی برکتیں سمیٹیں۔ اس واقعے کے بعد عبداللہ کی شہر تاور کاروبار میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ دور دور سے لوگ اس کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے آنے لگے۔ وہاں ایک کامیاب اور مالدار سوداگر بن گیا، مگر اس نے اپنی سادگی، عاجزی اور اللہ پر بھروسہ کبھی نہیں چھوڑا۔ وہ ہمیشہ نیک کاموں میں پیش رہتا اور غریبوں کی مدد کرتا تھا۔ ہارون نے بھی اپنی غلطیوں سے سبق سیکھا۔ اس نے عبداللہ سے معافی مانگی اور اپنی کاروباری عادات کو بدلنے کا عزم کیا۔ دھیرے دھیرے اس کے کاروبار میں برکت آنے لگی کہ اس نے دیانت کا راستہ اپنا لیا تھا۔